عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن منہ سے جو بولتا ہے وہ انشاءاللہ اسے ضرور ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے اور غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں کہ اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ، ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا انشاءاللہ ایک دن میں اتر جائے گا اور ہر حاجت ایک دن میں پوری ہوگی۔ ناظرین، یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا اور نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں۔ مختصر سا عمل ہے، آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ نے دیکھنا ہے۔ رزق، مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے کا عمل ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے اس چینل پر بے شمار وظائف بتاتا ہوں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا اور آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے اور انسان کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ کے اپنے گھر آئے اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ ناظرین، حلال رزق کمانے کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں حلال میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے معافی مانگیے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، اس میں اسے پھینکا جائے گا۔
تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ جو عاجزی اختیار کر لے گا اسے پھل ملے گا۔ جب کبھی آپ بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو اور مجھے دونوں کو ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں، اور میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفع یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ناظرین دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس بندے کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر کی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل تسبیح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، الغرض ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا انتہائی مستحب عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ناظرین ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے اسے اتنا مال عطا فرما دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھایا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بھی بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟
تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے جو وہ شخص کہے گا فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، برکت والا، خیر والا، عافیت والا رزق مانگنا، سکون والا رزق مانگنا، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ پر ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں نازل فرمائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ ناظرین نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ انسان نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور غیب پر ایمان لائے نماز قائم کریں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے ترک کرنے پر بہت زیادہ وعید قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرابی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی ہوئی تو شب معراج کی رات میں یہ تحفہ اللہ پاک نے اپنے پاس بلا کر دیا۔ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتا رہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ لوگ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا جو بھائی بہن یہ وظیفہ جو بھی حاجت جو بھی مقصد دل میں لے کر پڑھے، اللہ پاک ان تمام بہن بھائیوں کے وہ تمام مقاصد اور حاجات قبول فرمائے، غیب سے ان تمام بہن بھائیوں کو رزق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔